الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعثت معلما وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی مقام آخر انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قابل قدر محب گرامی رفیق دعوت حضرت مولانا محسن صاحب، دیگر علماء ذوی الاحترام، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جن احادیث کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ بہت شارٹ پیریڈ میں قمر اکیڈمی کی جانب سے تعلیم اور خدمت خلق کے سلسلے میں جو کاوشیں حضرت مولانا محسن صاحب کی قیادت میں ہو رہی ہیں، وہ قابل قدر بھی ہیں، اور قلیل مدت کے اندر ان کا تعلیمی اور خدمت خلق کا کام لوگوں کے سامنے نمایاں ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اللہ ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور ایک حدیث شریف میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں کہ وہ بندہ جو مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے، وہ کون سا کام ہے جس کے بعد، جس کی وجہ سے آدمی مر بھی جائے پھر بھی زندہ ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صار بالعلم حیا فہو لم یمت ابدا، جو علم کے ساتھ زندہ رہتا ہے وہ کبھی نہیں مرتا۔ اب آئیے میں تھوڑا سا سمجھاؤں، ہماری ایک کمی یا ایک کوتاہی ہو تو اس کا تذکرہ کیا جائے۔ سر تا پا ہم کوتاہی کے شکار رہے، تھوڑی سی اب برائے نام کہیں کہیں بیداری نظر آ رہی ہے اور کچھ حرکت نظر آ رہی ہے، ورنہ اہل سنت و جماعت کے اندر
سب سے زیادہ جس چیز کو اہمیت دی جا رہی ہے وہ ہے مراسم. رسومات کو اتنی اہمیت اور پرائرٹی دی جا رہی ہے کہ اصل اور روح سے رشتہ ہمارا ٹوٹ گیا، بلکہ ہماری پہچان بھی مراسم بن گئی. یہ ہماری آئیڈینٹی بن گئی. جہاں ڈھول باجا گاجا تماشا یہ وہ ساری چیزیں ہوں تو آدمی کہتا ہے بس یہ سننی ہوگا. یہ مراسم ہماری پہچان بن گئی. ہماری پہچان کیا تھی؟ ماضی اٹھا کر دیکھیے، تاریخ اٹھا کر دیکھیے، ہماری آئیڈینٹی کیا تھی. دنیا کی بہت ساری قومیں اپنی علمی تشنگی کو بجھانے کے لیے مسلمانوں کے ادارے اور مسلمانوں کی تعلیم گاہوں کے دروازے پر دستک دیتے اور وہاں آ کر اپنی علمی پیاس کو بجھاتے اور علم کے ذریعے وہ دنیا کے اندر اپنا مقام بنانے کی کوشش کرتے. اب میں نے جس حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کی روشنی میں مراسم کو تھوڑا سا دیکھیں اور اصل سے ہماری عدم توجہی کو دیکھیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کیوں اس دنیا میں کیا بنا کر بھیجا گیا، کس کام کے لیے بھیجا گیا. تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت معلما، میں معلم بنا کر اس دنیا میں مبعوث کیا گیا، ایجوکیشن دینے کے لیے. آج آپ دیکھیں کتنے مسلمان پوری دنیا میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ایسے ملیں گے آپ کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقصد کو پیش نظر رکھے ہوں. ہم نے کیا سمجھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی ہم کس طریقے سے مناتے ہیں؟ تو جھنڈے لگا کر، کمکمے لگا کر. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ناجائز ہے، یہ ضرور کریں، ضرور کریں، لیکن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے مبعوث نہیں ہوئے تھے کہ ان کے نام کے صرف جھنڈے لگائے جائیں اور یونیورسٹی اور اسکول وغیرہ قائم نہ کیا جائے، بلکہ اگر مسلمان رسول اعظم کی اس حدیث کو پیش نظر رکھتا اور ہر محلے والے یہ عزم کرتے کہ حضور تعلیم دینے کے لیے پیدا ہوئے اور تشریف لائے، ہم ہر سال ایک ادارہ قائم کریں گے، تو آج پوری دنیا سے رسول اعظم کی آمد کے مقصد کے حوالے سے ڈنکے بھی بجتے اور آج مسلمانوں سے جہالت کا خاتمہ ہو جاتا. لیکن ہم نے اس کو نہیں سمجھا. ہم رسومات، جو چیز ہمارے نفس کو اچھی لگتی ہے ہم وہی کرتے ہیں. جو چیز تھوڑی سی تکلیف والی ہو، نہیں یہ ہمارے بس کی بات نہیں. ہماری ساری چیزیں رسموں میں گر گئیں اور ان رسموں کی وجہ سے آج ہماری پہچان جہالت بن گئی. اور جہالت کتنی، میں عرض کروں گا تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی. کتنی جہالت، اتنی جہالت کہ میں بولٹن کے مسلمانوں کے حوالے سے اسپیشل سنی، اگر سارے سنی کو ایک جگہ پر جمع کر کے میں کھڑا کروں سب کو اور کہوں آپ میں سے کتنے لوگ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا جانتے ہیں، تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ more than 90% لوگ قرآن پڑھنا نہیں جانتے. یہ ہے ہماری جہالت. جس قرآن کے پڑھے بغیر ہماری نماز نہیں ہوتی، آپ مجھے بتائیے ہماری جہالت کی پوزیشن ہے. کیوں؟ ہم رسومات میں گر گئے. کہنے والے نے تو کہا رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر چیز رسم رہ گئی، صرف اذان ہی رسم نہیں رہ گئی، ہر چیز رسم رہ گئی. ہماری غفلت کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ہماری پہچان، ہماری آئیڈینٹی پوری دنیا کے اندر ایک جاہل قوم کی حیثیت سے بن چکی ہے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اب آپ دیکھیے حالات کتنے سنگین بنتے ہیں. میں کل ہی یا آج پتہ نہیں ساتھیوں سے تذکرہ کر رہا تھا تو میں نے اس سچویشن کا تذکرہ کیا. آدمی شکایت کرتا ہے میرے پاس یہ نہیں ہے، یہ ہوتا تو میں یہ کر لیتا، یہ ہوتا تو میں یہ کر لیتا، یہ ہوتا. یہ پرابلمز کو آدمی سامنے رکھتا ہے. میں کہتا ہوں جس رسول اعظم کا معاملہ یہ تھا کہ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کی ان کو اجازت نہیں تھی، وہاں دقتیں.
اعلانیہ تبلیغ کی اجازت نہیں تھی. اجازت سے مراد ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے. کیا مسجد حرام کے اندر پابندی ہونے کی وجہ سے، اعلانیہ تبلیغ کی پابندی ہونے کی وجہ سے کیا ایجوکیشن کے کام کو حضور نے روکا؟ نہیں. اپنے ایک صحابی ارقم کے گھر پر حضور نے تعلیم کا سلسلہ شروع فرمایا، اور پھر دار ارقم سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تعلیم دیتے، اور اس کے بعد انہی میں سے ایسے صحابہ نکلے جو پوری دنیا کے لیے رشد و ہدایت کے علمبردار بن گئے. سچویشن کیسی بھی ہو، آدمی اگر کام کرنا چاہے تو مولا راہیں پیدا فرما دیتا ہے. اسی کا فرمان ہے، اسی کا فرمان ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو میری راہ میں کوشش کرتا ہے ہم اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیا کرتے ہیں. رستہ نہیں کھولنے کی بات، سبلنا، سبیل نہیں فرمایا، راستے. ایک نہیں، تو ایک راستہ بندہ تلاش کر رہا ہے، تو ذرا کوشش کر، میں راستوں کے دروازے تیرے لیے کھول دوں گا، راستوں کے دروازے کھول دوں گا. شرط یہ ہے جاہدو، اور پھر فینا فرمایا گیا، اپنی ذات کے لیے نہیں، ہمارے لیے. اس لیے کہ جب تو میری طرف قدم بڑھائے گا تو میرے بندے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تو بندہ ہو کر میری طرف قدم بڑھا اور میری رحمت تجھے بے سہارا چھوڑ دے. بلکہ سن، تو ایک بالش بڑھے گا، میں ایک ہاتھ بڑھوں گا. تو چل کر کے آئے گا، میری رحمت دوڑ کر کے آئے گی. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایجوکیشنل انقلاب یہ آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے. دینی دنیاوی دونوں ایجوکیشن کے سلسلے میں جب تک کہ ہم محنت و مشقت نہیں کریں گے اور جد و جہد نہیں کریں گے، اس وقت تک ہماری آئیڈینٹی اور ہماری پہچان پہ جو داغ لگا ہوا ہے وہ داغ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. آج میں آپ کو بتاؤں، بہت سارے مسلمان ایسے، میں ہندوستان کی بات آپ کو بتاؤں، کبھی کبھی نکاح پڑھانے کے لیے جانا پڑتا ہے. واللہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جب دولہے کو پہلا کلمہ پڑھایا جاتا ہے نا تو وہ بھی صحیح نہیں پڑھ پاتا، وہ بھی نہیں پڑھ پاتا. ہم نے اس کے لیے کیا کوششیں کی، ہم نے ان کو ایڈوکیٹ کرنے کے لیے کیا کوشش کی، ہمارے پاس کون سا پلان ہے. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب تک کہ آپ تعلیمی میدان کے اندر آگے نہیں بڑھیں گے دنیا آپ کو پیچھے چھوڑ دے گی. اور تعلیمی میدان میں اگر آپ آگے بڑھے دنیا مقتدی ہوگی، آپ امام ہوں گے. صحابہ کے اندر تعلیم کا شوق کتنا تھا، کتنا شوق تھا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ ہجرت فرما کر تشریف لے گئے، عقد مواخات ایک صحابی کے ساتھ، انصار صحابی کے ساتھ رسول اعظم نے ان کا بھائی چارہ قائم فرما دیا. اب ہوتا کیا تھا، تڑپ کتنی، سب کچھ لوٹ گیا، گھر، بزنس، وطن، شہر. مدینے گئے تو آدمی کی پرائرٹی یہ ہوتی کہ پہلے میں اپنے گھر بار کی اور اس کی فکر کروں. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ قائم فرما کر انصار و مہاجرین کے درمیان یہ بیسک نیڈ جو تھی اس کو تو فلفل کروا دی، لیکن تڑپ کتنی پیدا کر دی تھی صحابہ کے دل کے اندر ایجوکیشن کی. تو آپ جانتے ہیں انصار و مہاجر جو دو حضرت فاروق اعظم کا جن کو بھائی بنایا گیا تھا، دونوں نے کمٹمنٹ کیا، دونوں نے پلان بنایا کہ دیکھو ایک دن تم حضور سے سیکھنے کے لیے جاؤ گے اور میں کاروبار کروں گا، اور تم جب سیکھ کر کے آؤ گے رات کو تم مجھے سکھاؤ گے. دوسرے دن میں سیکھنے کے لیے جاؤں گا، جو سیکھ کر کے آؤں گا میں تمہیں سکھاؤں گا. یہ تھی ایجوکیشن کی تڑپ، یہ تھی ایجوکیشن کی تڑپ. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایجوکیشن کے سلسلے میں ارشادات کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کی عقل تنگ رہ جائے گی کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایجوکیشن پر کتنا ابھارا ہے. آپ ذرا سوچیں، وہ شہید جو اپنا خون راہ خدا میں لٹا دیتا ہے، جان لٹا دیتا ہے، لیکن جب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم علم کی اہمیت کو بیان فرماتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن
عالم کے قلم کی سیاہی اور شہید کے خون کو جب تولا جائے گا تو عالم کے قلم کی سیاہی کا وزن شہید کے خون سے زیادہ ہوگا۔ اس طرح سے ایجوکیشن کو حضور نے ابھارا۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب تک کہ ہمارے اندر ایجوکیشن کے سلسلے میں کام کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا اور ہم اپنی توانائی کو ایجوکیشن کے پیچھے خرچ نہیں کریں گے، اپنے سرمائے کو خرچ نہیں کریں گے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ہماری قوم اٹھ نہیں سکے گی۔ یہ طے شدہ بات ہے۔ اور قوم کے پوری دنیا کے اندر ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو جھاڑو لگانے والے ہوں، جو ہیلپر ہوں، جو مزدور ہوں، اور دنیا اس وقت یہی چاہ رہی ہے کہ مسلمانوں کو اسی کیٹیگری میں رکھا جائے۔ اس لیے مسلمانوں کو جاہل رکھا جا رہا ہے، رسومات کا عادی بنایا جا رہا ہے۔ اس سے نکلو۔ اللہ عز و جل اقتدار اور اللہ عز و جل امامت اسی کو عطا کرتا ہے جس کے پاس قلم ہو، جس کے پاس علم ہو، جس کے پاس صلاحیت موجود ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم چاہتے ہیں اسلام زندہ رہے۔ کیا رسومات سے زندہ رہے گا اسلام؟ رسومات سے اسلام زندہ رہے گا؟ نہیں۔ پوچھئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اسلام کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ کون سی چیز ہے جو اسلام کو زندگی عطا کر سکتی ہے؟ تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العلم حیات الاسلام، علم اسلام کی زندگی ہے۔ دنیا اگر اس وقت مسلمانوں کو جاہل رکھنے کا پروگرام بنائی ہے اور اس کے پیچھے کوشش کر رہی ہے تو وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اسلام زندہ نہ رہے۔ اس لیے کہ اگر علم اس مسلمانوں کے پاس آ گیا تو علم کی وجہ سے اسلام زندہ ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا دیکھیں تقریباً اولیاء کی زندگی کا جائزہ لیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایجوکیشنل انقلاب کے لیے کس طریقے کا پروگرام بنایا اسے آپ دیکھیں۔ اور روز پڑھ کر آنے والے اور جانے والوں کا بھی اہتمام، بورڈنگ کا بھی انتظام، فری تعلیم کے ساتھ ساتھ بچیوں کی تعلیم کا انتظام، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ کیا۔ اب آپ دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق۔ لیکن جب احادیث کے ذخیرے کو اٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ حدیثوں کے راوی اگر کوئی ملتے ہیں تو وہ حضرت ابو ہریرہ ملتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی علم کے لیے وقف کر دی تھی۔ وہ وہاں رہتے تھے جس کو صفہ کہتے ہیں، اور وہ اصحاب صفہ میں تھے۔ ان کا مشن ہی دو تھا، حضور کو دیکھنا اور حضور سے سیکھنا۔ تو بس ان کی زندگی ایسی بنی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علوم انہیں عطا فرمائے کہ خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان علوم کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دوں تو لوگ میری گردن اڑا دیں گے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو دین کے سلسلے میں اور علم کے سلسلے کے اندر اپنی زندگی کو وقف کر دیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کے 10 نکاتی پروگرام پر اگر سنی آج عمل کیا ہوتا تو میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایک سنی بھی اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ان پڑھ آپ کو نہ ملتا ہے اس 10 فارمولے پر۔ اور اس فارمولے کو پڑھیے، اس میں دیکھیے تعلیم کے سلسلے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے کیا کیا فارمولے عطا فرمائے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر باطل کو شکست دی ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے تو رسومات کے ذریعے نہیں، علم کے ذریعے شکست عطا فرمائے۔ اور وہ علم بھی کون سا؟ قرآن، حدیث۔ لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت 1 مہینے میں قرآن کے حافظ ہو گئے۔
میں کہتا ہوں قرآن مقدس کی وہ کون سی آیت تھی جو اعلیٰ حضرت کو یاد نہیں تھی؟ یہ تو ایک مہینے میں ترتیب سے اعلیٰ حضرت نے اس کو پڑھ لیا. آیتیں تو سب اعلیٰ حضرت کو یاد تھیں، سب آیتیں یاد تھیں. ورنہ آپ دیکھیے اعلیٰ حضرت کے حافظ ڈکلیئر کرنے سے پہلے جتنے فتاوے اعلیٰ حضرت نے دیے، ان سارے فتاوے کے اندر آپ دیکھیں گے تو قربان جائیے ان کی علمی عظمت پر کہ سب سے پہلے قرآن شریف کی آیت، پھر حدیث، پھر ائمہ کے اقوال، اور پھر یہ نہیں کہ میں ناقل ہوں بلکہ اعلیٰ اقول کہہ کر فرماتے ہیں، پھر اپنی رائے کو ظاہر فرماتے ہیں. میں نے ابھی پرسوں ایک جلسے کے اندر اعلیٰ حضرت کے ادب کا تذکرہ کیا کہ کتنے مؤدب تھے اعلیٰ حضرت. غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قدمی ہذہ علی رقبت کل ولی اللہ، میرا قدم ہر ولی کی گردن پر. اب کسی کی گردن پر قدم رکھ دو تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو دبا دیا، اس کو گرا دیا. آدمی کے ذہن کے اندر تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا سا گرانے والی بات ہے. لیکن اے امام عشق و محبت آپ کی عظمت پر قربان، چونکہ غوث پاک نے کل ولی اللہ فرمایا تھا کہ عام انسان کی گردن پر نہیں، ولی کی گردن پر، تو اعلیٰ حضرت نے لکھا تو یوں لکھا جس کی منبر بنی گردن اولیاء. یعنی اس ولی کی گردن کو کوئی معمولی گردن نہیں، ان کی عظمت کا بھی احترام کیا اور کہا جس کی منبر بنی گردن اولیاء. آپ اندازہ لگائیں. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ بہت ضروری ہے. ایجوکیشن، اس کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور پوری دنیا میں مسلمانوں کو جاہل رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مراسم کا عادی بنایا جا رہا ہے، سارا پیسہ مراسم کے پیچھے خرچ ہو رہا ہے، اور ان مراسم کے پیچھے خرچ ہونے کی وجہ سے آج بچوں کو فیس دینے کے لیے بھی پرابلم اور ٹیچر کو سیلری دینے کے لیے بھی ہمیں پرابلم ہو رہا ہے. اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم نے تعلیم کی اہمیت کو نہیں سمجھا اور مراسم کے عادی بن گئے. آپ ذرا دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ایجوکیشن کے حوالے سے. آج بہت سارے گھر ایسے ملیں گے جہاں باپ بیٹے کی شکایت کرتا ہوا نظر آتا ہے، ماں بیٹے کی شکایت کرتی ہوئی نظر آتی ہے. قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر کہ کتنے حسین انداز کے اندر علم کو سرکار نے پیش فرمایا. میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاؤں. ایک گھر ہے، اس گھر کے اندر باپ بھی بیٹھا ہے، استاد بھی بیٹھے ہیں، پیر صاحب بھی بیٹھے ہیں، سب بیٹھے ہوئے ہیں. اور ایک شخص انٹر ہوتا ہے، لائٹ چلی جاتی ہے. اب پورا گھر اندھیرا ہے، پورے گھر میں تاریکی چھائی ہوئی. آنے والا اندر انٹر کرے گا تو اندھیرے میں ہو سکتا ہے باپ کے ہاتھ پہ پیر پڑ جائے، استاد کے سر کو دھکا لگ جائے، پیر صاحب کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ جائے، کچھ نہ کچھ بے ادبی ہو سکتی، چونکہ اندھیرا ہے نا. اگر روشنی ہوتی تو سنبھل کے چلتا، روشنی ہوتی تو باپ کو دیکھتا تو سنبھل جاتا، ماں کو دیکھتا سنبھل جاتا، پیر صاحب کو دیکھتا سنبھل جاتا، ادب کرتا. روشنی ہی نہیں ہے تو ادب کہاں سے کرے گا؟ میرے آقا نے فرمایا العلم نور، علم روشنی ہے. یہ روشنی اگر آ گئی تو تمہیں باپ بھی نظر آئے گا، ماں بھی نظر آئے گی، پیر بھی نظر آئے گا، استاد بھی نظر آئے گا. اور جب یہ روشنی تمہارے پاس نہیں ہوگی تو تم بے ادب بنو گے، گستاخ بنو گے، آوارہ بنو گے. یہ علم ہے. اور علم کے سلسلے میں بھی پرائرٹی کس چیز کی ہے؟ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت طاقتور تھے، بلکہ وہ فرماتے ہیں ہمارا پورا گروپ طاقتوروں کا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر آئے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمیں کون سا علم پہلے حاصل کرنا چاہیے؟ سنیے حضور کیا فرماتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے عقیدے کا علم حاصل کرو. پہلے عقیدے کو پرائرٹی دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے عقیدے کا علم حاصل کرو، اس لیے کہ جب تم عقیدے کا علم حاصل کر لو گے
تو شرک کی وادی میں نہیں جاؤ گے، بدعقیدگی کی طرف نہیں جاؤ گے، گستاخی کی طرف نہیں جاؤ گے. جب تمہیں یہ معلوم ہوگا کہ عظمت الوہیت کیا ہے، عظمت رسالت کیا ہے، تو تمہاری پوزیشن یہ ہوگی کہ بے ادبی سے بچو گے، گستاخی سے بچو گے. عقیدے کے علم کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پرائرٹی دی، اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سیکھنے کے بارے میں فرمایا. میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، چونکہ ہمارے علماء بھی ماشاءاللہ تشریف فرمائیں. ہمارے یہاں اب اس باب کو بالکل پیچھے چھوڑ دیا گیا ہے. ہم زندگی بھر یا رسول اللہ کہیں گے، لیکن اگر کوئی ہم سے یا رسول اللہ کہنے کی دلیل پوچھے، ایک سنی بتا نہیں سکتا ہے الا ماشاءاللہ. دلیل نہیں ہے، سکھایا ہی نہیں گیا. عقیدے کے باب کو پرائرٹی دو. ہم روزانہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کریں گے، لیکن یہ جائز یا ناجائز کے بارے میں اگر کوئی کہے گا، ہمارے کسی کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے. بلکہ میں ایک بات عرض کروں، اگر کسی سے پوچھا جائے کہ غوث اعظم کا معنی کیا ہوتا ہے، تو وہ بھی نہیں بتا پائیں گے. وہ بھی نہیں بتا پائیں گے. غوث اعظم کا مطلب کیا ہے، یہ بھی آدمی نہیں بتا پائے گا. تو حیرت کی بات ہے کہ مطلب ہم نے ایجوکیشن کو کوئی رسومات کی طرف ہم چلے گئے. اور میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں، آنے والا دور اسلام کا دور ہے. اگر مسلمانوں نے ایجوکیشن کے پیچھے محنت کی تو پھر دنیا مقتدی ہوگی اور مسلمان امام ہوگا. پوری توانائی ایجوکیشن کے پیچھے خرچ کرو. اور مجھے خانقاہ ماررہ کا یہ نعرہ اتنا پسند آیا. حضرت نجیب ملت رفیق ملت نے یہ نعرہ دیا، اور وہ نعرہ یہ ہے، آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے. یہ نعرہ ہے. سوچیے آپ، ہم ہندوستان کے اندر دیکھتے ہیں بہت سارے بچے ایسے ہیں جو فیس نہ دینے کی وجہ سے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. ٹیلنٹ ان کے اندر آپ دیکھیں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی، اتنے ذہین بچے ہوتے ہیں. اور گورنمنٹ نے بھی فیس اتنی ہائر ایجوکیشن کی رکھ دی ہے کہ جلدی سے بڑے گھرانے کے بچے بھی میڈیکل کی فیلڈ میں نہیں جا سکتے، دوسری فیلڈ میں نہیں جا سکتے. خیر، عرض کرنے کا منشا یہ ہے، ایجوکیشن، تعلیمی انقلاب. اب صرف ایک حدیث شریف اگر میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، اور اگر اس کے بارے میں صرف اتنا کہہ دوں کہ پوری دنیا کا مسلمان صرف ایک حدیث پر عمل کرتا ہے، جو حدیث میں عرض کرنے جا رہا ہوں، تو دنیا میں ہاسپٹل بھی مسلمانوں کے ہوتے، مسلمانوں میں آوارہ کوئی نہ ہوتا، اور مسلمانوں کے تعلیمی ادارے ہوتے. ایک حدیث پر عمل. وہ حدیث شریف کون سی ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مرنے والا جب مرتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے: علم، صدقہ جاریہ اور نیک اولاد. ہر مرنے والا بندہ، ہر مسلمان جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ہمیں مرنا ضرور ہے اور اسے آخرت کی فکر ہے، تو اگر وہ اس حدیث کو پیش نظر رکھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے والا جب مرتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں. یعنی ایک آدمی مرا، اب نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ ذکر و اذکار، کچھ بھی نہیں. جتنی زندگی اللہ نے دی تھی اتنی زندگی کے مطابق تم نے عمل کر لیا، اب تمہارے عمل کا کوئی معاملہ نہیں، اب کوئی تمہارے اوپر نماز نہیں، کچھ بھی نہیں، اب جاؤ قبر کے اندر پڑے رہو. اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا، منقطع ہو گیا. لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرنے والا مر جاتا ہے، اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے. پہلی چیز علم. مرنے والا قبر میں عبادت نہیں کر رہا، لیکن اس نے مرنے سے پہلے کوئی ایجوکیشنل ورک کیا ہے، کوئی ادارہ بنایا، کوئی انسٹیٹیوٹ بنایا، کوئی مدرسہ بنایا، کتابوں کا کام کیا، تعلیم کا کام کیا، کسی کو پڑھایا. یہ جو علمی جتنا بھی کام ہے، ایجوکیشنل ورک ہے، اس نے اگر کیا اور اس کے بعد مر گیا
تو اس کیے ہوئے کام سے جتنوں کو فائدہ پہنچے گا، مرنے والا قبر میں سو رہا ہے، سب کا ثواب اسے مل رہا ہے، سب کا ثواب اسے مل رہا ہے۔ یعنی اب وہ قبر میں کوئی کام نہیں کر رہا، لیکن وہ کام جو کر کے مرا تھا اس کام کا ثواب اسے قبر کے اندر پہنچ رہا ہے۔ تو اگر ہر مرنے والا، ہر مسلمان یہ طے کر لیتا مرنے سے پہلے میں ایک ادارہ قائم کر کے مروں گا، میں ایک انسٹیٹیوٹ قائم کر کے مروں گا، میں ایک اسکول قائم کر کے مروں گا تاکہ میری قبر کا انتظام ہو جائے، تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ کوئی محلہ ایسا نہ ہوتا جہاں ہمارے ادارے نہ ہوتے۔ لیکن ہم نے اس حدیث کو پیش نظر، ہمارے پاس تو دولت آئی تو سب سے پہلے اپنی خواہش اور اپنی دنیا کی تمناؤں کی تکمیل کے پیچھے ہم دوڑتے ہیں، یہ تمنا پوری کر لیں، یہ تمنا پوری کر لیں۔ میرے بھائی اتنا ذہن میں رکھو کہ دور اتنا نازک ہے اس وقت کہ اللہ اکبر، باپ کا انتقال بھی ہو جائے تو بیٹے کے پاس اتنا ٹائم اب نہیں رہ گیا کہ ہر جمعہ کو جا کے باپ کی قبر پر فاتحہ بھی پڑھ سکے۔ جو کرنا ہے اپنے لیے اس دنیا میں جانے سے پہلے کر لو، وہ کرو کہ اولاد اگر تمہارے لیے کچھ نہ بھی کرے تب بھی تمہارا کام تمہاری قبر میں راحت کا سامان بن جائے۔ اور یہ پہلے کے پرانے لوگوں نے یہ سب کیا ہے۔ جتنی مساجد ممبئی کی سرزمین پر قرب و جوار کے اندر بڑی بڑی 100 سال پرانی مسجدیں ہیں، اس زمانے میں اتنا پاپولیشن بھی نہیں تھا، لیکن دولت آئی سب سے پہلے انہوں نے یہ بنایا۔ وجہ کیا تھی؟ وہ جانتے تھے اولاد کرے کہ نہ کرے، ہم تو اپنا انتظام کر کے مریں۔ ہر بندے کو یہ فکر رکھنی چاہیے۔ سیکنڈ تھنگ، صدقہ جاریہ، ایسا کام جس سے مخلوق کو فائدہ پہنچتا۔ کنواں کھدوا دیا، سرائے بنا دیے، ہاسپٹل بنا دیے، اس قسم کا کوئی بھی کام آپ نے کیا تو اس کام کی وجہ سے بھی جتنے بھی آپ کے مرنے کے بعد اس سے استفادہ کریں گے ان سب کا ثواب آپ کو قبر میں اللہ عطا فرمائے گا۔ اگر ہم نے اس حدیث کے ٹکڑے پر بھی عمل کیا ہوتا تو ہاسپٹل ہمارے ہوتے، سرائے ہمارے ہوتے، مسافر خانے ہمارے ہوتے۔ آج بھی سچویشن ایسی ہے، بچے ہمارے ہیں، اسکول غیروں کی ہے۔ معاف کیجیے گا، تلخ بات ہے، لیکن پورے انگلینڈ کے اندر ہم سنی ہو کر ایک اسکول بھی ایسا اپنا نہیں بنا سکے جہاں پر اپنے بچوں کو بھیج کر ان کے عقیدے کے تحفظ کا سامان فراہم کر سکے۔ کیا یہ ضروری نہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اسکول وہ جگہ ہے جہاں پر عالم کا بچہ بھی جاتا ہے، منسٹر کا بچہ بھی جاتا ہے، مؤذن کا بچہ بھی جاتا ہے، اور جو ہے وہ مطلب مزدور کا بچہ بھی جاتا ہے، وہاں ہر قسم کے بچے پہنچتے ہیں۔ اگر آپ نے وہاں پر دین پلا دیا تو ساتھ میں اس کی زندگی بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی، لیکن ہم نے اس پر کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ میں صرف تحدیث نعمت کی خاطر کہتا ہوں، ہمارا اسکول جو اس وقت کرلا کی سرزمین پر ہے، البرکات کے نام سے، اس پورے ٹکڑے کے اندر ایک بھی اسکول مسلمانوں کا نہیں، وہی ہمارا اسکول ہے۔ اس اسکول میں دینی جتنا بھی معاملہ ہے وہ سنی دعوت اسلامی کے انڈر میں ہے، اور دنیاوی ایجوکیشن کا پورا ڈپارٹمنٹ، ٹیچرز کے سلیکشن سے لے کر سب کچھ، یہ بھی سنی دعوت اسلامی کے انڈر ہی میں، اس اعتبار سے کہ وہ قاری رضوان صاحب اس کا سلیکشن کرتے ہیں۔ اب آپ کو حیرت ہوگی، قریب کے اندر ایک غیر مقلد رہتا ہے۔ اب اس غیر مقلد نے سوچا کہ میرے بچے کو میں اگر انگریزی میڈیم اسکول کے اندر کرسچنز کی اسکول میں بھیجوں گا تو وہاں وہ پتہ نہیں کیا کیا کرے گا، چلو کچھ بھی ہے یہ مسلمانوں کا ہے تو بھیج دو۔ پکا غیر مقلد، اس نے اپنے بچے کو بھیجا، محنت اس بچے پہ کی گئی، اور جب اسکول کا فنکشن ہوا تو اس بچے کو علم غیب پر تقریر کرنے کے لیے تیار کیا گیا۔ باپ بیٹھا ہوا تھا غیر مقلد، بچے نے علم غیب کے اوپر تقریر کی۔ آپ کا اپنا اسکول ہوگا، آپ غیروں کو اپنا بنا سکتے ہو۔ آپ کا اپنا اسکول ہوگا، آپ اس کی ضرورت کو پوری کر سکتے ہو۔ آج ہمارے ہی بچے 90% آپ دیکھ لیجئے اسلامک اسکول کے اندر جانے والے ہم لوگوں کے ہی بچے، سنی بچے جا رہے ہیں۔ ہمیں اس کا انتظام کرنا چاہیے، ورنہ یاد رکھیے گا جنریشن جو بڑھتی چلی جاتی ہے، استاد کا احترام اور باقی چیزوں کے اعتبار سے وہ بچے کل ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے، اللہ نہ کرے جنریشن ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ میں تقریباً 8 سال سے UK میں جب بھی آتا ہوں تو میری یہ کوشش رہی ہے کہ کوئی سفر ایسا میرا نہیں گزرتا جس میں نشستوں کے اندر اسکول کے حوالے سے تاکید نہ کرتا ہوں، اس لیے کہ میں نے اس کو محسوس کیا ہے کہ اسکول سے کتنی زندگیاں بدلتی ہیں۔
اور اسکول سے کس طریقے کا کلچر چینج ہوتا ہے. ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم یہاں پر اسکول قائم کریں, اپنا اسکول قائم کریں. الحمدللہ اپنا اسکول ہوگا تو ابتدا ہوگی مولا یا صلی وسلم سے, اور اسکول کا اختتام ہوگا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سال. کیا منظر ہوگا آپ سوچئے. اپنا سرمایہ اس چیز کے پیچھے خرچ کیجئے, تعلیمی انقلاب پیدا کیجئے. تو دوسری چیز یہ تھی حدیث شریف کی اس کے اندر. اور تیسری چیز آپ سوچیں گے دینی ادارے کی بات, تو الحمدللہ ہر مسجد میں ہمارے ادارے چل رہے ہیں, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان اداروں کے اندر کتنے بچے پہنچتے ہیں اور اسکول میں کتنے بچے پہنچتے ہیں. کتنوں کے بچے اسکول میں جاتے ہیں اور کتنوں کے, جہاں سے بچے کے ایمان کا خطرہ ہے آپ وہاں پر اپنی حفاظت کا انتظام کر دیجئے تاکہ بچوں کا ایمان محفوظ ہو جائے. اب آئیے تیسری بات, نیک اولاد کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر باپ اگر اپنے بیٹے کے پیچھے یہ اس طرح کی محنت کرتا کہ میرا بیٹا میری نجات کا سامان بن جائے, وہ دیندار بنے, عالم دین بنے, حافظ قرآن بنے, قاری قرآن بنے, باعمل بنے, تو میں سمجھتا ہوں آوارگی کا رشتہ ہی ختم ہو جاتا اور ہر بچہ سیدھے راستے کا مسافر ہو جاتا. مجھے آج کسی نے ایک امیج بھیجا, میں بالکل پڑھ کر کے میری عقل عجیب سی کیفیت میری ہوئی. میں آپ کو بتاؤں امیج کیا تھا. امیج میں لکھا ہوا تھا, ایک بوڑھے نے اپنا درد دل پیش کیا تھا. امیج کے اندر بوڑھے کی تصویر تھی اور اس کا میسیج تھا. امیج میں یہ تھا, میں بیماری میں پڑا ہوا تھا, میرا بیٹا طبیب کی بجائے یعنی ڈاکٹر کی بجائے وکیل کو لے کر کے آیا. میں بیماری میں پڑا ہوا تھا, میرا بیٹا ڈاکٹر کی بجائے وکیل کو لے کر کے آیا. کتنا ہے کیا ہے ذرا نام پہ لکھا لو. یہ سچویشن ہے, یہ سچویشن ہے. ہم نے اپنی آخرت کی فکر کی ہی نہیں, اور آخرت میں کام آنے والی چیزوں کے بارے میں ہم نے کچھ سوچا ہی نہیں. میں پھر ایک مرتبہ عرض کرتا ہوں, ضرور ضرور محفل میلاد منعقد کریں, جھنڈے لگائیں, کمکمے لگائیں, اظہار مسرت کریں, لیکن مقصد آمد رسول کو فراموش نہ کریں. حضور کی آمد کا مقصد یہ تھا کہ جہالت کو دور کرنا اور علم کی شمع کو روشن کرنا. حضور کی آمد کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کی بد اخلاقی کو ختم کرنا اور با اخلاق بنانا. کیا مسلمانوں کی یہ آئیڈینٹی نہیں تھی کہ مسلمان ایجوکیشن اور کیریکٹر کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے؟ آئیڈینٹی تھی ہماری. دو یہودی ایک راستے سے گزر رہے تھے, بیچ میں ایک پتھر پڑا ہوا تھا. دونوں نے آپس میں گفتگو کی, یار یہ پتھر راستے میں پڑا ہوا ہے. تو دوسرے یہودی نے کہا شاید یہاں سے کوئی مسلمان نہیں گزرا ہے. کہ مسلمان گزرتا تو کیا ہوتا؟ کہ مسلمان گزرتا تو اپنے نبی کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے پتھر کو یہاں سے سائڈ پہ ہٹا دیتا. یہ پتھر بتا رہا ہے کہ یہاں سے مسلمان نہیں گزرا. میں نے جب یہ واقعہ پڑھا تو میری عقل دنگ رہ گئی. یہ ہماری آئیڈینٹی تھی, اور آج راستے میں روڑے اٹکانے والے مسلمان ملیں گے, پتھر رکھنے والے مسلمان بنیں گے. یہ ہماری پہچان بن گئی, ہمیں چینج کرنا ہے. بس ایک آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں, اور وہ آخری بات یہ ہے کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے سلسلے میں بہت زور دیا, بہت زور دیا, بہت زور دیا, خواتین بھی پڑھنے لگیں, مرد بھی پڑھنے لگے, بچے بھی پڑھنے لگے, ہر ایک تعلیم کی طرف دوڑنے لگا, تو ابتدائی دنوں کے اندر لوگوں کی زندگیوں کے اندر تعلیم حاصل کرنے کا اثر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا اتنا رہا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے متعلق منقول ہے کہ آپ بستر مرگ پر تھے, جاں بلب تھے, طبیعت ایسی تھی کہ اب روح بصحت ہونے کے کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے تھے. آپ کے دور کے ایک جید عالم طبیعت پوچھنے کے لیے آئے. پوچھا ابو یوسف کیسے ہو؟ انہوں نے کہا الحمدللہ, اور فوراً ان سے ذکر چھیڑ دیا کہ رمی جمار کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ سواری پر رمی جمار افضل ہے یا پیدل افضل ہے؟ تو بزرگ فرماتے ہیں ابو یوسف تمہاری صحت بہت گر چکی ہے, تمہیں آرام کی ضرورت ہے, علمی مذاکرے کی نہیں. پوری طاقت امام ابو یوسف نے جمع کی, اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور کہا آپ کی بات اپنی جگہ پر, لیکن میرے آقا نے فرمایا ہے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرو, تو میں ابھی قبر کی گود تک نہیں پہنچا ہوں, سوچتا ہوں سیکھتے سیکھتے مر جاؤں تاکہ نبی کی حدیث پر عمل ہو جائے.
یہ جذبہ تھا، یہ شوق تھا۔ امام مالک رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ پوری رات اسٹڈی کرتے، پوری رات مطالعہ کرتے۔ جب نیند کا غلبہ ہوتا تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لیتے، اپنے چہرے پر چھڑکاؤ کرتے، اور جو سبجیکٹ کی کتاب پڑھتے ہوتے اس کتاب کو ہٹا کر دوسرے سبجیکٹ کی کتاب لے لیتے۔ شاگرد نے پوچھا حضور ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ نیند آ رہی ہے، تھوڑا سا آرام کر لیتے۔ جواب سنیے آپ، تب آج اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ امام مالک نے فرمایا سنو، تم مجھے سونے کی بات کر رہے ہو، ہماری قوم مجھ پر بھروسہ کر کے سو رہی ہے کہ ان کے مسئلوں کا حل ہم بتائیں گے، اگر میں بھی سو جاؤں گا تو امت کے مسئلوں کا حل کون کرے گا؟ تب یہ دین ہم تک پہنچا ہے، تب یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ حالات کتنے ہی کشیدہ اور کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، اللہ پر بھروسہ کر کے قدم بڑھانا چاہیے۔ اس کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ لیکن یہ سارا کام کیوں ہونا چاہیے؟ بس آخری بات عرض کرتا ہوں، اگر کوئی بھی شخص اس نیت سے یہ کام کرے کہ میرا نام ہو، تو یہ کام میں سکسیس اللہ نہیں عطا کرتا۔ اور اس کو ایک جملے میں عرض کروں، ہمیشہ یاد رکھیے گا، پورا قرآن اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، نماز سے لے کر کے حج، زکوٰۃ سے لے کر کے خیرات، خیرات سے لے کر صدقات، عبادات، ساری چیزوں کے اندر للہ 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 للہ، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، یہ ساری چیزیں آپ کو اللہ کے لیے۔ ہم بھی جب نیت باندھے ہوں میرا کعبہ شریف واسطے اللہ تعالیٰ کے کہتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں نا، تو اللہ للہ۔ اب اگر کوئی شخص زبان سے تو کہتا ہے للہ، لیکن دل میں تمنا نیت دوسری کچھ ہے، تو آپ جانتے ہیں اللہ کیا فرماتا ہے۔ کسی کا ایک قول میری نظر سے گزرا، جب کوئی بندہ عبادت و ریاضت یا کوئی بھی دینی کام اپنے نام کے لیے کرتا ہے اور دنیا کو یہ باور کراتا ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے فرشتوں دیکھو یہ بندہ میرا مذاق اڑا رہا ہے، یہ بندہ میرا مذاق اڑا رہا ہے، کہہ رہا ہے اللہ کے لیے اور نیت اس کی دوسری ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ نیت کو درست رکھنا چاہیے، اور جب نیت درست رہی تو دنیا کی کوئی طاقت اس قافلے کو نہیں روک سکتی۔ اور یاد رکھیں، کام دنیا دیکھتی ہے، نیت اللہ دیکھتا ہے، تو جسے اللہ دیکھتا ہے اسے درست کرنا چاہیے۔ اور الحمدللہ یہاں بہت اچھا کام قمر اکیڈمی کے ذریعے چل رہا ہے، اور آج میں بھی بچوں کی نرسری وغیرہ جو بھی ہمارا سینٹر ہے وہاں پر میں لڑکوں کے ادھر جا کر دیکھا، تو وہاں پر جو مدرس پڑھا رہے تھے وہ بھی قمر ہی میں سے پڑھا رہے تھے، تو مسرت ہوئی اللہ تعالیٰ اس علمی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور ہم سب کو، میں نے ایک علاقے کے اندر، یہ کوئی ضروری تو نہیں ہوتا کہ ہر کوئی سنی دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے ہی کام کرے اور سنی دعوت اسلامی کا ہی متفق ہو، یہ تو ضروری نہیں ہوتا۔ اب میں کہوں نہیں تم کو کام کرنا ہے تو میرے پلیٹ فارم سے کرو، میرے پلیٹ فارم سے کرو، تو یہ کوئی، میں نے ایک جگہ تقریر کی تھی کہ ہم چاہتے ہیں سنی اسکول قائم ہو، چاہے پھر کوئی رضوی قائم کرے، اشرفی قائم کرے، برکاتی قائم کرے، کہ قادری قائم کرے، ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ قائم کرنے والا سنی ہو تاکہ مدینے کے تاجدار سے رشتہ جوڑ کر کے رکھے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ جو بھی کرے، اور پھر سارے سنیوں کو مل کر سپورٹ بھی کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب سے وہ کام لے جس سے اللہ بھی راضی ہو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔